أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरत अल-अनाम का यह रुकू नंबर 12 है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 101 से ये सिलसिला शुरू होकर आयत नंबर 110 पर इख्तिताम पजीर हुआ और इन जुमला 10 आयतों में अल्लाह ताला ने तौहीद की जो दलीलें जो पिछली आयतों में भी आ चुकी है उन्हीं का तज़किरा फरमाया, शिर्क की मज़म्मत और रिसालत की ज़रूरत, और यही वो मज़ामीन हैं जो सूरत अल-अनाम के आगाज़ से चले आ रहे हैं। शुरू ही में ये बात आपकी खिदमत में रखी गई कि इस्लामी अकीदे की जो बुनियादें हैं वो 3 बुनियादें हैं। अल्लाह ताला की तौहीद है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है और आखिरत की हकीकत है। इन तीनों हकीकतों को सूरत अल-अनाम बहुत ही वाज़ेह अंदाज में पूरी इंसानियत के सामने पेश करती है। और जब तौहीद का तज़किरा आया तो अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत, अपनी कुदरत, अपना इल्म, अपनी हिकमत और इस पूरी कायनात में अपनी निशानियों का तज़किरा फरमाया।
یہ ذہن میں ہم رکھتے ہوئے چلیں، کیونکہ آگے اس سے ہم کو مدد ملنے والی ہے۔ جو آیتیں آج تلاوت کی گئی انشاءاللہ، اس میں جو مضمون آ رہا ہے وہ مضمون مربوط ہے، جڑا ہوا ہے انہی حقیقتوں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہو کہ یہ وسیع تر کائنات، لمبی چوڑی، کوئی آلہ سائنس کا آج تک ایجاد نہیں ہو سکا جو اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپ کر ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے۔ بس ایک موٹے انداز میں سائنس یہ بتاتی ہے اتنے کروڑ سال کا سفر، وہ بھی نوری، لائٹ کا سفر، روشنی کا سفر، اتنے کروڑ سال، اتنے کروڑ سال، بہت لمبی چوڑی کائنات ہے۔ فرمایا اس میں تم سورج پر غور کر لو، چاند پر غور کر لو، زمین پر غور کر لو، سورج کے اطراف دنیا کی گھومنے کی وجہ سے صبح و شام کے سلسلے پہ غور کر لو، اور غور کرنا ہے تو ارشاد فرمایا ایک بیج پر غور کر لو، چھوٹا سا دانہ، بے جان، خشک کنکر کی طرح۔ زمین میں کیا بو دیتے ہو، اسی بے جان دانے سے اللہ تعالیٰ جاندار پودا پیدا کرتا ہے، وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پودا بڑا ہونے کے بعد پھل آتا ہے، اور کیا مجال کہ پھل کسی دوسری شکل میں برآمد ہو۔ اگر چاول ہے تو صرف چاول ہی نہیں، اسی قسم کا چاول اس پودے میں لگے گا۔ اگر پھل ہے تو یہی نہیں کہ پھل لگے گا، بلکہ اسی قسم کا پھل لگے گا، اسی فیملی کا پھل لگے گا، اسی ذائقے کا پھل لگے گا۔ اس چھوٹی سی بیج میں کس نے فیڈ کر دیا یہ ساری خصوصیات کو؟ فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اس کائنات کو لے کر چل رہا ہے۔ فرمایا کہ چاند و سورج اور ستاروں کے چلنے کو دیکھو، ان کے نظام کو دیکھو، ان کے فوائد کو دیکھو، اور آگے بڑھ کر اپنے وجود پر غور کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آفاق میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انفس میں بھی ہے، ہمارے اندرون میں بھی ہے۔ ان نشانیوں کی جانب بھی توجہ دلائی، اور پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب، تمہارا مالک، یہ تم پر اتنی شفقت کرنے والا، اس کی مہربانی اتنی زیادہ ہے، کرم فرمائی کا عالم یہ ہے کہ اس نے صرف غلہ دے کر چھٹی نہیں کر دی کہ کھا کے پیٹ بھر لو۔ کتنی مخلوق ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی غذا مقدر کی، دوسری غذا وہ لے ہی نہیں سکتے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھاس مقدر فرما دی تو ان کو آپ اچھی سے اچھی چیز دیجئے، وہ نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو گھاس ہی کھائیں گے۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گوشت مقدر کر دیا تو قیمتی سے قیمتی پھل دیجئے، وہ نہیں کھائیں گے، وہ کھائیں گے تو گوشت ہی کھائیں گے، چاہے سڑ کیوں نہ جائے۔ لیکن فرمایا دیکھو حضرت انسان کے ساتھ اور ابن آدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا کہ دسترخوان سجا دیا، غلے ہیں، ترکاریاں ہیں، گوشت ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا بہت سارے خشک میوے بھی ہیں جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس پہ غور کرو، ایک بات غور کرو۔ تم جو ایک لقمہ کھاتے ہو روٹی کا، تم جو ایک لقمہ کھاتے ہو چاول کا، ذرا غور کرو کہاں کتنے کلومیٹر دور وہ اگا، اور اگنے کے بعد کس نے اس کو کاٹا، کس نے حفاظت کی، کس نے اس کو چھلا، کس نے اس کو صاف کیا، کس نے اس کو خریدا، اور کس نے تمہارے گھر تک اس کو پہنچایا، اور اس کے بعد تم اس کو جلاتے ہو، پکاتے ہو، ابالتے ہو، اس کے بعد یہ لقمہ اپنے منہ میں لیتے ہو، لیکن اس لقمے کے مالک کو یاد نہیں کرتے ہو، تو یہ کمظرفی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان ساری چیزوں میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن مومنوں سے ہٹ کر جو لوگ ہوتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ،
اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک قرار دیتے ہیں۔ الجن، مخلوق میں سے بھی اس مخلوق کو جس کو یہ خود نہیں دیکھ رہے ہیں، جنوں کو انہوں نے شریک کر دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ جن یہ کام کر سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، کسی کو تلاش کر کے لا سکتے ہیں، کسی کو ملا سکتے ہیں، کسی کو جدا کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے اور دیگر جاندار جیسے مخلوق ہے۔ اور پھر ان نادانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بیٹوں کی بات کرتے ہیں، بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، دیویوں کی بات کرتے ہیں، دیوتا کی بات کرتے ہیں، بغیر علم، نہ سائنس اس کے پیچھے ہے، نہ لاجک ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ روایت ہے، نہ تاریخ ہے، کچھ نہیں۔ علمی اعتبار سے بے بنیاد طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، پاک ہے، برتر ہے شریک سے، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ نہ اللہ تعالیٰ کو تم گھٹا دو کہ اس کے برابر کوئی ہو جائے، نہ مخلوق کو کسی کو بڑھا دو کہ وہ اللہ کے برابر ہو جائے۔ یہ دو مظہر ہے شرک کے، دو نمونے ہیں کہ یا تو انسان ظہور کا دعویٰ کرتا ہے یا حلول کا دعویٰ کرتا ہے۔ ظہور جو آپ دیکھتے ہیں برادران وطن میں کہ ان کا نظریہ ہے کہ ہر تھوڑے دن میں ایک ظاہر ہوتے ہیں، وہ نعوذ باللہ، وہ اصلاً وہ پرماتما ہی ہے، وہ اوپر والے ہی ہیں، وہ بڑے ہی ہیں جو کسی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کی پرستش کرنی چاہیے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور حلول یعنی یہ مخلوق وہ جا کے سالو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، آتما پرماتما میں جا کے مل جاتی ہے۔ اسلام اسے میں بری ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ظہور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حلول ہے، نہ اللہ کو مخلوق سے ملاؤ اور نہ مخلوق کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ سے ملاؤ، وہ تنہا ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض، اس پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا، لیکن بدیع کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا ایسا کہ اس سے پہلے کوئی ایگزامپل نہ رہی ہو، نظیر نہ رہی ہو، نمونہ نہ رہا ہو۔ آج انسان بہت ساری چیزوں کو انوینٹ کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، لیکن ان کے سامنے پچھلوں کے تجربے ہوتے ہیں، وہ تجربوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ کہنے والے نے بہت اچھا کہا کہ اگر پہلے انسان نے آگ کا تجربہ نہیں کیا تو لازمی بات ہے آگ کی طاقت کو موجودہ نسل نہیں آزما سکتی تھی۔ اگر پچھلی نسلوں نے پہیا نہ بنایا ہوتا تو آج ہم گاڑیاں بنانے کے قابل نہ ہوتے۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مخلوق کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اگزامپلس ہوتے ہیں، نظائر ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، ان تجربوں میں ایک تجربے کا اضافہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ سورج کیسا ہونا چاہیے، کن گیسوں کو ڈال کر جلانا چاہیے، چاند کیسا ہونا چاہیے، دنیا کیسی ہونی چاہیے، کس رفتار سے دوڑانا چاہیے، کسی انجینئر نے نقشہ نہیں دیا تھا، ماڈل نہیں دیا تھا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بغیر نظیر کے اس نے اس آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، جس کی یہ صفت ہے کہ بغیر ایگزامپل، بغیر کسی محتاجی، بغیر کسی مٹیریل کے وہ زمین و آسمان اور کائنات کو پیدا کر دے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کا بیٹا ہو؟ یہ تو مجبوریاں ہوتی ہیں مخلوق کی کہ اس کی نسل چلتی رہے، اس کے لیے اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور انسانی اعتبار سے آپ دیکھ لیجیے تو بڑھاپے کا سہارا ہو، کمزوری میں کام آنے والے ہو، اس کی اولاد چلتی ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو یہ مخلوق کی مجبوری تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ وہ وفات کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ ہے، پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو جانشین کی ضرورت ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور اولاد کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے
انسان اولاد کیسے تصور کر سکتا ہے جبکہ اس کے ہم پلہ کوئی شریک ہے ہی نہیں؟ وہ تو یہ اس پوری مخلوق میں یہ مجبوری ہے کہ ہر دو کے ملاپ سے ایک تیسرا وجود آتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، نہ اس کی شریک حیات ہے، نہ اس کے لیے زوجہ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے۔ جب یہ ساری مجبوریاں اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت، اس کو بیٹی کی کیا ضرورت، اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ لہذا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کیا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کی، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے کہ وہ دیویوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور جیسے عیسائی دنیا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اور پھر بیٹا تجویز کرتے ہیں تو ان سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ تو ان لوگوں نے ایک بڑی نادانی کی بات کہی اور کہا مسلمانوں کا جو خدا کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا مجبور ہے کہ اس کو اولاد وہ پیدا نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا تمہارا جو خدا کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا چھوٹا، اتنا مجبور ہے کہ اس کا بیٹا لاولد ہے، پھر پوتا بھی ہونا تھا نا، نواسا بھی ہونا چاہیے تھا، نسل چلنی چاہیے تھی، تو تمہارے پاس بھی مجبوری ہو گئی ہے۔ یہ ساری غلط فہمیاں کیوں ہیں؟ ساری غلط فہمیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے خالق کو مخلوق پر گیس کرتا ہے۔ خالق ہے، وہاں دوسری کیفیت ہے، وہاں وجود ہی وجود ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے، فنا کا سوال نہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ خالق ہے، وہاں لازمی بات ہے فنا نہیں ہے، اور وہاں بقا ہی بقا ہے، وہاں کمزوری نہیں ہے، وہاں نیند نہیں ہے، وہاں تھکن نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ الحی القیوم، حیات اس کی اوریجنل، قیام اس کا اوریجنل، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ نیند کا مسئلہ نہ اونگنے کا مسئلہ، چکن سے اونگ آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے انسان اونگ لیتا ہے، فرمانے وہاں یہ چیزیں مت قیاس کرو، وہاں یہ چیزیں مت داخل کرو۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، صمدیت ہے، طاقت ہی طاقت ہے وہاں پہ، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اولاد کا مسئلہ نہ والدین کا مسئلہ، ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں ہو سکتا اس کے برابر کوئی بھی، نہیں ہو سکتا۔ مخلوق مجبور ہے، مخلوق کے ساتھ اولاد کا مسئلہ، مخلوق کے ساتھ والدین کا مسئلہ، مخلوق کے ساتھ تھکن کا مسئلہ، مخلوق کے ساتھ نیند کا مسئلہ۔ تو ہوتا کیا ہے؟ کم عقلی کی وجہ سے، عقل جب کم ہوتی ہے نابالغ قسم کی، تو انسان یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ تجویز کرنے لگتا ہے۔ تو اولاد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے شرکا پارٹنرز کی ضرورت، اتنی بڑی کائنات کیسے لے کے چلے گا؟ تو دن کا کوئی خدا ہو، رات کا کوئی خدا ہو، خوشی کا کوئی خدا ہو، غم کا کوئی خدا ہو، کوئی یزدان ہو، کوئی اہرمن ہو، اچھائیوں کا خدا یزدان، پریشانیوں کا خدا اہرمن، نعوذ باللہ۔ یہ سارے مشرکانہ عقائد دنیا میں ابلیس پھیلاتا رہا، شیطان پھیلاتا رہا، تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کر دے، دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کے توسط سے پورے اسلام میں جو عقیدہ ملا ہے، اس عقیدے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وحدت باری تعالیٰ، توحید، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ اور گزر چکی ہے آیت، ذرہ برابر ملاوٹ کرو گے تو پھر تمہارا عقیدہ مشکوک، جنت مشکوک۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس نے ایمان میں، عقیدے توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کی، اسی کو کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔
اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے یہاں نہیں ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی مجبوریاں انسان تجویز کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اعمال میں شرک آ جاتا ہے۔ جب ذات میں شرک، صفات میں شرک، تو عبادات میں شرک، افعال میں شرک کیا کرنے لگتا ہے کہ معلوم یہ ہوا کسی اور چیز کے لیے کسی کو خوش کرو، کسی کے لیے کسی کو خوش کرو، اور پھر دیکھتے دیکھتے حشر وہ ہو جاتا ہے جو ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے کسی کو خوش کرو۔ کبھی معلوم یہ ہوا کہ پانی کی تالاب کی دیویوں کو خوش کرو، کبھی معلوم یہ ہوا کہ بیماریوں کی دیوی کو خوش کرو، کبھی معلوم یہ ہوا کہ علم کی دیوی کو خوش کرو، جن کے ناموں کو میں نہیں لینا چاہتا ہوں، قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے تو ناپاک ناموں کا کیوں تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سبحانہ وتعالی اما یصفون بلند و برتر ہے، پاک ہے ان ساری کمزوریوں سے، وہ بہت اعلیٰ و الفا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز اس نے پیدا کی، سمندر اس نے پیدا کیے، چاند، سورج، دھرتی اور اس پر ساری مخلوق، اور سمندر کے اندر پانی کی ساری مخلوق اس کی پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہ پیدا کرنے والا ہے وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو ہر چیز سے وہ بخوبی واقف ہے، اس کا علم بھی احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ اب اس کا علم جب احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، تو لازمی بات ہے ضروریات سے بھی واقف ہے۔ تو اب انسان کیا کر رہا ہے؟ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کسی سے غلہ مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے، کسی سے اولاد مانگ رہا ہے، کسی سے علم مانگ رہا ہے۔ ارے تو غور کرے انسان کہ سمندر میں پلنے والی مخلوق کسی سے غلہ مانگ رہی ہے پیٹ بھرنے کے لیے، کون دے رہا ہے اس کو پانی کی تہہ میں؟ آسمانوں پر اڑنے والے پرندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کرو ان میں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، رحمانی تو لے کر ان کو چل رہا ہے، وہ سینکڑوں کلومیٹر چلتے چلے جا رہے ہیں، کون ہے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے؟ وہ دن و رات سمندر کے اوپر سے اڑ رہے ہیں، کون ہے جو ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے؟ مانگ رہے ہو کسی دیوی سے؟ کسی جنگل کے شیر کو آپ نے دیکھا کہ کسی کی چوکھٹ پر سجدہ کر کے وہ مانگا ہو کہ میرے لیے آج گوشت کا انتظام کر دیا جائے؟ اور جس بیل کو، جس گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کو دیکھا ہے کہ کسی در پر جا کر وہ گھاس مانگ رہے ہو کہ ہم کو ہمارے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا جائے، جبکہ ان کو من و من چاہیے غلہ۔ لیکن انسان ان جانوروں سے گیا گزرا کہ اپنے پروردگار مالک حقیقی چھوڑ کر دوسروں کے در پر سر جھکا رہا ہے، مانگ رہا، بھیک مانگ رہا، ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ ابلیس کی سازش، وہ تو کو جہنم کے راستے پہ چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی سازش کا پردہ چاک کر کے وہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، دیکھو پسند نہیں کرتا تم جنت میں جاؤ، تباہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا جب وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے فاتخذوہ عدوا، تم بھی تو اس کو دشمن بناؤ، اس کے مشوروں پہ کیوں چلتے ہو؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یہ تمہارا رب ہے، اسی سے محبت کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو۔ وہ دے کر آزمائے گا، وہ نہیں دے کر آزمائے گا، وہ خوشیاں بھی دے گا، وہ غم بھی دے گا، اور جب بیمار ہو جاؤ گے شفا وہی دے گا، ساری چیزیں اس کے حق میں ہیں، وہ رب ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس کائنات میں تم کو اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بڑی عزت دی دیکھو۔ تو اتنی عزت دینے کے بعد تم ذلیل ہونا چاہتے ہو، اپنے سے چھوٹی مخلوق سے مانگ رہے ہو، اپنے سے چھوٹی گئی گزری مخلوق، مجبور مخلوق کو خدا بنائے جا رہے ہو، کبھی دریاؤں کو، کبھی درختوں کو، کبھی جانوروں کو۔ فرمایا کہ دیکھو جو خالق ہے نا، کون کہتا ہے کہ فلاں بت جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں، جو بھی نام رکھے ہوئے ہیں،
جو अवतार बन बन कर अल्लाह ताला के नुमाइंदे बनकर, नऊजुबिल्लाह कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अवतार बन बन कर आए हुए हैं, इनमें से कौन है जो ये कहता है कि इन्होंने चांद को पैदा किया, इन्होंने सूरज को पैदा किया, इन्होंने इंसान को पैदा किया? खुद पैदा हुए, बाप का नाम मालूम, माँ का नाम मालूम है, और इसके साथ उनकी औलाद भी है। अच्छा, औलाद इतनी गई गुजरी के काबिल तस्करा ही नहीं तारीख में, तो तुम्हारे ऐसे अवतार जो अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हम जानते हैं ना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हम जानते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हम जानते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला चला, कैसे कैसे अकाबिर पैदा हुए अल्लाह वाले उसमें। कुरैश, खुद जो कुरैश है उनका नाम कुरैश नहीं था, वो तो कर्शुन, जो पैसे होते ना, कर्शुन पैसे को कहते हैं, वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने पैसे ढाले थे और गरीबों में तकसीम करते थे। कुरैश, हाशिम नाम नहीं था, हाशिम नाम नहीं था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का, टाइटल है, क्योंकि वो हशमा के माने होते टुकड़े करना। कहत के जमाने में रोटियों को पकाकर उसके टुकड़े कर कर जैसे सरीद होती है, वो गरीबों में खिलाया करते थे, तो उनका लक़ब हाशिम हो गया। तो हम जानते हैं ना तारीख में इनके इतने मुअज़्ज़ज़ फर्जंद हुए, औलाद हुई, फिर आखिर में हजरत अब्दुल्ला के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो तुम्हारे इतने बड़े बड़े अवतार, उनकी औलाद भी हुई, बेटे भी हुए, बेटियां भी हुई, तारीख उनको भुला दी, फरामोश कर दी, इस काबिल नहीं थे कोई अवतार की औलाद होकर इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करे, उनके पोतों में परपोतों में आगे चल के नस्ल में कोई पैदा होता था? ऐसा नहीं था। क्या तारीख बना रखी है अपनी। फरमाया देखो, वो जो खालिक है ना हर चीज का, उसकी इबादत करो। जो खालिक नहीं है, तुम खुद दावा नहीं कर रहे हो कि ये खालिक है, तुम खुद नहीं कर रहे दावा, वो खालिक है, तुम खुद कह रहे हो वो मखलूक है, पैदा हुआ, तो मखलूक की इबादत क्यों? खालिक की इबादत करो। फाबुदू वो अला कुल्ली शै वकील, हर चीज का वो जिम्मेदार है, हर चीज का। वकील के माने होते हैं काम बनाने वाला, जिम्मेदार, जिसको आप जिम्मा दे चुके हो। उसी से हमारे पास उर्दू में वकील साहब का तस्वुर आया, जरा छोटा सा तस्वुर। जो जामे तस्वुर है वो ये कि आपकी हर जरूरत की तकमील करना, जो मोहताजी हो वो बगैर तलब के भी फराहम कर देना। इंसान चाहे मांगे न मांगे, बस ये अल्लाह ताला की जात है जो इस पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहा है और हर मखलूक की हर जरूरत को पूरा कर रहा है। इंसान का मैनेजमेंट गलत होता है जिसकी वजह से फाके हो जाते हैं, लेकिन जानवरों का मैनेजमेंट गलत नहीं है, आमतौर पे खा पी के वो इत्मीनान से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, देखना हो, तवक्कुल हो तुम्हारे अंदर तो परिंदों को देखो, सुबह अपने घोंसले से निकलता है तो उसका पेट दबा हुआ होता है, सीने से लगा हुआ होता है, कहाँ कहाँ घूमता है, वो शाम वापस आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते पेट भरा हुआ आसूदा वापस आता है। उसका मैनेजमेंट गलत नहीं है, मैनेजमेंट हमारा गलत है। बेईमान बैठे हुए हैं, स्टोर कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, महंगा करके बेच रहे हैं, सब इंसान की बेईमानियां। दीगर मखलूक को देखिए, वो इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर कर रही है। लिहाजा अल्लाह ताला पे भरोसा करो। जब वकील अल्लाह को हम मान लेंगे, वो जामे मानों में, पुरानी मफहूम में, वकील साहब वाले मानों में नहीं, हर महीने फीस देते रहो फिर भी केस डुबा देते, वो वकील नहीं। कोई वकील है तो नाराज ना हो, लेकिन आमतौर पे ऐसा हुआ है कि जब तक फीस ना हो पेशी के लिए नहीं जाते हो, ऐसा नहीं। वकील का जो असल मफहूम है वो मफहूम ये है कि आपकी नियाबत में आपका काम बनाता रहे, आप गाफिल सोते रहे और आपका नाश्ता वो तैयार करवाता रहे, आप गाफिल पड़े रहे और आपके लिए खेत में गल्ला वो उगाता है, और इंसान के बस में नहीं है लेकिन वो पानी बरसाता है ताकि जरूरत पूरी हो। ये है वकील। जब इस वकील का सही तस्वुर हमारे अकीदे में आ जाएगा तो इसके रिजल्ट में, इसके नतीजे में तवक्कुल की कैफियत पैदा हो जाएगी। भरोसा, तवक्कुल, यकीन कामिल, ये तवक्कुल की कैफियत पैदा हो जाती है तो ये डिसअपॉइंटेड होना और ये बीमारियों में चले जाना
اور ٹینشن میں مبتلا ہونا، یہ ساری بلاؤں سے انسان محفوظ ہو جائے گا اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے گا کہ ایک میرا مالک ہے جو میری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے مجھے آج نہیں دے رہا ہو تو کل وہ دے گا، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ کسی حد تک ہے مسلمانوں میں غیروں کے مقابلے میں، لیکن اور کامل کرنے کی ضرورت ہے، یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو پھر اس کے بعد سے ایک اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ اب مسئلہ کیا ہے، دیکھیے شرک کا ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ، جو سیدھی سادی عوام ہے وہ تو ٹیڑھے بنگے پتھروں کو پوج رہے ہیں، وہ درختوں کو پوج رہے ہیں، وہ جانوروں کو پوج رہے ہیں، لیکن ذرا ان کے پاس جو پڑھے لکھے ہیں جو 30 مارخہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فلسفہ جھاڑتے ہیں، فلسفہ جھاڑ کر یہ کہتے ہیں ہمارا بھی نظریہ یہی ہے، ایک مالک ہے، ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ ایشور ایک ہے، اوپر والا ایک ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم کنسنٹریشن کر سکیں، اس کو دیکھ کر ہم اپنے مالک کو یاد کر سکیں۔ فرمایا لا تدرکو الابصار، کیا تم اس کو دیکھ کر کنسنٹریشن کر سکو گے؟ تم دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں کھو کر رہ جاؤ گے اور حقیقی پروردگار تک پہنچ نہیں سکو گے ان چیزوں میں اگر تم پھنس کر رہ گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اس کو نگاہیں نہیں گرفت میں لا سکتی ہیں، لا تدرکو الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو، اس کی تجلی کو گرفت میں نہیں لا سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بینائی عنایت فرمائی وہ لیمیٹڈ ہے۔ اگرچہ انسانوں کی بہت اچھی ہے بینائی، بہت سی مخلوق کی بینائی بہت کم ہوتی ہے، ہمارے مقابلے میں چمگادڑ بہت کم دیکھتا ہے، ہلکا سا اس کو کچھ نظر آتا ہے اور روشنی سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اندھیرے کو تلاش کرتا ہے، اس کا پورا معاملہ ہے سماعت سے۔ اور ہمارے مقابلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت ساری مخلوقات پر ریسرچ ہوا اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے شیر اور یہ کیٹ فیملی ہے تو یہ رنگوں کا فرق نہیں کر پاتے، بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے ہیں، اس کے سوا ان کو رنگ نظر نہیں آتے، کہا گیا واللہ عالم۔ اب یہ سب ریڈنگ سے لوگوں نے نتیجے بہت سارے تجربات کی بنیاد پر نکالے ہیں، سچ ہے غلط ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے حد تک ایک اچھی بصیرت دی ہے، بھی آگے آ رہا ہے تذکرہ بصارت اللہ تعالیٰ نے خوب دی، وہ دیکھتا ہے لیکن لمٹ سے کتنا آپ دیکھتے ہیں؟ آپ لازمی بات ہے آپ دیکھتے ہیں تو چند کلومیٹر تک دیکھتے ہیں، کتنا آپ دیکھتے ہیں؟ سامنے کا حصہ دیکھتے ہیں، پیچھے کا حصہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی نگاہیں محدود ہے، علم بھی محدود ہے، زندگی بھی محدود ہے، ہر چیز محدود ہے۔ اس محدود چیز سے لامحدود کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا نور لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کا نور وہ آفاقی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور پھیلا ہوا ہے اور اس کا نور نور ہی نور ہے، اس نور کے ریفلیکشن کی وجہ سے دنیا میں روشنی ہے، تو لازمی بات ہے اس حقیقی نور کو انسان کہاں سے دیکھ سکے گا؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ میری اور آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ تمہارے ساتھی جو پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم کہاں دیکھ رہے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، نگاہیں تمہاری جو خیانت کر رہی ہے ان نگاہوں کی خیانت سے بھی وہ بخوبی واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بظاہر تم تاثر دے رہے ہو ایسے دیکھنے کا، لیکن جھانک کے بازو والے کی ڈائری پڑھ رہے ہو یا اس کی جیب میں تمہاری نگاہ ہے، اور کالا چشمہ لگا کے لوگ تاثر یہ دیکھتے ہیں ہم سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھتے رہتے ہیں دائیں بائیں۔ یہی سیکیورٹی ایجنسیز کرتی ہیں نا، کالا چشمہ لگا کے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں ان کی خیر ملازمت ہے، چاروں طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ فرمایا ہم کو نہیں محسوس ہو رہا، سامنے والے کو نہیں محسوس ہو رہا، عزیز قریب رشتہ دار کو نہیں محسوس ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہاری نگاہوں کو، تمہاری نگاہیں کیا کر رہی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
اور کیوں نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ لطیف الخبیر، وہ بہت لطیف ہے، اور لطیف کا ترجمہ پاسبل نہیں ہے۔ لطیف کہتے ہیں عربی میں بہت سافٹ ہونا، نرم ہونا، سافٹ ہونا۔ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اردو میں بھی ہم لطیف کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں مجبور ہو کر، لیکن اس کو میں سمجھانے کے لیے یہ آپ کی خدمت پہ رکھتا رہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھنا ہو تو ذرا سا آپ اس مثال سے ایک حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے چیز جو ہے جتنی سالڈ ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی پکڑ مشکل ہو جاتی ہے اور اس کو شفٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ایک پہاڑ دوسری جگہ سے شفٹ نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک شیشے کا برتن ہے اور اس برتن سے بڑا پتھر ہے، تو پتھر چونکہ سافٹ نہیں ہے اسی لیے اس برتن میں نہیں جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا، ٹوٹ جائے گا برتن، پتھر نہیں جا سکتا، سافٹ نہیں۔ لیکن اگر پتھر کے مقابلے میں آپ کپڑا لے لیں، جو کپڑا پتھر کے مقابلے میں بہت سافٹ ہوتا ہے، بہت سافٹ ہوتا ہے، تو 10 میٹر کپڑے کو آپ طے کر کر ایک اس مرتبان میں داخل کر سکتے ہیں، شیشے کے اس جار میں آپ داخل کر سکتے ہیں جس میں پتھر اپنے سائز سے بڑا نہیں داخل ہوا تھا۔ کیوں؟ کپڑا سافٹ ہے۔ کپڑے کے مقابلے میں پانی اور سافٹ ہے، تو پانی کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے سے بھی پانی داخل کر سکتے ہیں، اس میں چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سے آپ نے پانی داخل کر دیا، پانی شکل بدل لے گا، سافٹ ہونے کی وجہ سے اندر چلا جائے گا، لیکن باہر نہیں آ سکے گا پانی شیشے کو پار کر کے۔ شیشہ پار کر کے گلاس کا جو جار ہے اس کو پار کر کے پانی باہر نہیں آ سکے گا، لیکن آپ نے اندر ایک لائٹ جلا دی تو روشنی پانی کے مقابلے میں ہزاروں گنا سافٹ ہے، تو شیشے کو چیر کے باہر نکلے گی، نکل جائے گی کہ نہیں نکل جائے گی؟ آرام سے نکل جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک چھوٹی سی مخلوق روشنی ہے، نور ہے، وہ روشنی شیشے کو پار کر کر نکل سکتی ہے، تو اللہ کا نور کتنا سافٹ اور کتنا لطیف ہوگا، تو وہ میرے سینوں کو پار کر کے قلب تک نہیں پہنچے گا کیا؟ وہ پہنچتا ہے، وہ لطیف، بہت لطیف ہے، بہت لطیف ہے۔ دیوار آڑے نہیں آ سکتی، دیوار ایک سرے کے آڑے نہیں آ سکتی، تو اللہ تعالیٰ کا تو نور کچھ اور ہی ہے۔ اور ایسے ریز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایسی شعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ شعائیں زمین میں 4000 فیٹ، 7000 فیٹ، 8000 فیٹ اندر جا کر فوٹو لے کر آتی ہیں۔ ایک سرے تو تھوڑا سا جسم ہی کو پار کرتا ہے نا، اسی سے فوٹو لے کے پیٹرول معلوم کیا جاتا ہے، کہاں کہاں پیٹرول ہے، اس کے کیمرے ہوتے ہیں۔ تو جب ریز ایسے ہیں، اللہ کی مخلوق کی شعائیں ایسی ہیں کہ جو زمین کا سینہ چاڑ کر کے اندر پیٹرول کی خبر لائے، تو اللہ کا علم تو بہت لطیف ہے نا، وہ کیوں نہیں ہمارے سینوں کو چاڑ کر کے وہ ہمارے دلوں تک پہنچ کر وہ ہماری نیتوں، وہ ہمارے ارادوں سے واقف نہ ہو، کیسے انسان تصور کر سکتا ہے؟ وہ لطیف، بہت لطیف ہے، وہ بہت سافٹ ہے، بڑا نور ہے، اور ہر جگہ پہنچنے کی صلاحیت ہے، خبیر باخبر ہے۔ لازمی بات ہے جب پہنچ ہے اس کی تو خبر اس کو ہوگی۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت لطیف خبیر ہے، اور اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ اس لطیف چیز کو تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ بہت موٹی بات ہے، نہیں دینا چاہیے۔ مثال کہ ریس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں نا، ایکس ریز، وہ تو دانت کی بھی فوٹو لے رہا تھا میرے سامنے سے، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا اندر کیا گیا، کیسے گیا، اور پھر اندر جا کے وہ کیسے تصویر لے کر اس نے پرنٹ کر دیا۔ تو جب ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میری نگاہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اور سورج کی روشنی کو میری نگاہیں تاب نہیں لا پا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نور، اس کی لطافت کا اندازہ کیجئے، اس کی گہرائی کا اندازہ کیجئے، اس کے جلال کا اندازہ کیجئے، اس کے پھیلاؤ کا اندازہ کیجئے۔ اس کو یہ نگاہیں نہیں کنٹرول کر سکتی، نہیں احاطہ کر سکتی۔ ہاں، مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ میدان حشر کے بعد پھر جنت میں جب بندے چلے جائیں گے تو پھر وہ نگاہیں عنایت فرمائے گا جو نگاہیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔
تو باقی رہنے والی نگاہیں باقی رہنے والی نور کو دیکھ پائیں گی. یہ فانی رہے ختم ہو جانے والی نگاہیں باقی چیز کو نہیں دیکھ سکتی, باقی ذات کو نہیں دیکھ سکتی, باقی نور کو نہیں دیکھ سکتی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میدان حشر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, بہت سے چہرے ہوں گے کہ اپنے رب کو ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ, جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو خوب اچھا اجر ملے گا اور بونس بھی ملے گا, زیادتن ایک اضافہ بھی ملے گا. وہ اضافہ کیا ہے؟ 30 سے زائد صحابہ نے, جس میں حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت صہیب رومی, ایسے جلیل القدر صحابہ ہیں, انہوں نے روایت کی کہ زیادتن کے معنی ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد بندے مومن تو اللہ کے نور کو دیکھے گا. ایک مجلس میں تشریف فرما, 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا دیکھو چاند جو ہے آج کیسا پورا نکلا ہوا ہے. جی پورا نکلا ہوا ہے. کہا دیکھ رہے ہو؟ کہا جی الحمدللہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. کہا جس آسانی سے آج تم چاند کی چاندنی کو اور اس کے نور کو دیکھ رہے ہو, اس سے کہیں زیادہ آسانی سے جنت میں اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھو گے. وہ نگاہ ملے گی نا, وہ نگاہ ملے گی. میں نے عرض کیا نا باقی رہنے والی نگاہ ملے گی. ابھی نگاہ فانی ہے نا, بہت فانی ہے. ذرا برے نہیں ہوتے کہ نگاہ کمزور پڑنے لگتی ہے, چشمے لگاؤ چشمہ پھر موٹا ہوتا جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہ نگاہیں ختم بھی ہو جاتی. لیکن وہ جو نگاہ ملے گی انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عنایت فرمائے گا, وہ نگاہ لافانی ہوگی, باقی رہنے والی ہوگی, خلود فیہا کی کیفیت ہوگی. وہ نگاہیں اللہ کے نور کو تاب لا سکیں گی, یہ نگاہیں نہیں تاب لا سکتی. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کے پاس بڑی لطافت ہے اور وہ ہر چیز سے مطلع ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سامان بصیرت آ گیا. بصائر دیکھیے بصر ابھی جو چل رہا ہے یہاں لا تدرکہ الابصار, یہ ابصار پلورل فارم ہے بصر کا. بصر با صاد را, اس کو ہم ایک حد تک آنکھ سے ترجمہ کر سکتے ہیں. آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت کو بصر کہتے ہیں. کان ہے سننے کی صلاحیت کو کہتے ہیں السمع کہتے ہیں اس کو. بصر کے معنی ہے دیکھنے کی صلاحیت یعنی آنکھیں. ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو جتنی چیزیں ہیں دنیا میں ایگزسٹ باڈیز جو بھی ہیں, ان آلات کو, ان اشیاء پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک تو ان کا ایک فزیکل وجود ہے, وہ باڈی ہے, اور ایک ان کا انیشیل فنکشن ہے. یہ میری آنکھ جو ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے میں دیکھوں, سامنے گرین درخت نظر آ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں, آپ حضرات تشریف فرما ہے آپ حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں, دیوار ہے دیکھ رہا ہوں, کہیں کوئی صاحب ہے اللہ نہ کرے ان کے سامنے بڑا شعلہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, شعلہ ان کو نظر آ رہا ہے. یہ بصر کا فنکشن ہے, یہ بصر کا فنکشن ہے. اس کو عربی میں کہیں گے بصارت. عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ بصارت کہیں گے. یعنی آپ کی کان کا اگر ہو تو سماعت کہیں گے, آنکھ کا ہو تو بصارت کہیں گے. لیکن ایک رزلٹ بھی ہونا چاہیے کہ آنکھ کو ایک شخص دیکھ رہا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ عقل مند ہے بے وقوف نہیں تو آنکھ کے قریب نہ جائے, ہے نا, ایک معقول ڈسٹینس رکھے جس سے اس کے کپڑے نہ جلیں, اس کو تکلیف نہ ہو, اتنا ڈسٹینس رکھے. یہ عقل کا نتیجہ ہے. اگر عقل نہیں ہے قریب جائے گا, بھٹکے گا, پھر پریشان ہوگا. اس رزلٹ کو, جو چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کو سمجھیں, یا ان سے جو فائدہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھیں, اس کو بصیرت کہتے ہیں. تو بصر, بصارت, بصیرت, اور یہ بصیرت کا پلورل فارم ہے بصائر. قد جاءکم بصائر من ربکم, سامان بصیرت.
عقل مندی، حکمت، دانائی اور نگاہوں سے دیکھنے کا جو عمل ہے، اس عمل کا جو نتیجہ ہونا چاہیے عقل کی بنیاد پر، وہ سامان تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس آ گیا، اللہ کے کلام کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے۔ آنکھ جو دیکھ رہی ہے صرف اتنا دیکھ رہی ہے کہ چاول پک گیا کھا لو، آنکھ دیکھ رہی ہے صرف اتنا دیکھ رہی ہے کہ غذا تیار ہو چکی ہے استعمال کر لو، تو اس کے معنی اتنا ہی تمہارے پاس بصارت ہے جتنی بصارت بیل کے پاس ہے، گائے کے پاس ہے، گھاس سری ہے، کھا لو۔ لیکن بصیرت یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کس خالق نے پیدا کیا۔ بصیرت اگر ہے تو یہ دیکھو کہ خالق نے کس طرح تمہارے لیے یہ انتظام کیا، کہاں کہاں سے انتظام کیا۔ بصیرت یہ ہے کہ پھر اس پہ شکر ادا کرو، اس مالک اور خالق کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہارا محسن۔ یہ بصیرت ہے جس سے جانور محروم ہے، ان جانوروں کے پاس یہ بصیرت نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس یہ بصیرت ہے۔ اسی بصیرت کو بیدار کرنے کے لیے اور اس پر جو گرد و غبار جم جاتی ہے جہالت کی، غفلت کی، نادانی کی، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا، قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرت کا سامان تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو اس بصیرت سے کام لے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اسی کو ہوگا۔ بیوقوف اگر ڈسٹنس مینٹین نہیں کرا آپ کے قریب چلا گیا اور معلوم یہ ہوا کہ شعلہ لپک کے اس کے کپڑوں کو جلا دیا، تو نقصان کس کو ہوا؟ اسی کو ہوا جس نے بصیرت کا استعمال نہیں کیا۔ اور جو دور ہٹتا گیا، اپنے چاہنے والوں کو دور ہٹایا، اپنے سامان کو دور ہٹایا، اپنے بچوں کو دور ہٹایا، اس کے معنی اس نے بصیرت استعمال کی۔ قبل از وقت وہ سمجھ گیا کہ آگ پھیل سکتی ہے، آ سکتی ہے، یہاں تک اس کے شعلے پہنچ سکتے ہیں، لہذا اس تجربے کے نتیجے میں حالات کو دیکھتے ہوئے جتنا دور جا سکتا تھا وہ دور چلا گیا، تو اس نے بصیرت کو استعمال کیا۔ یہ فرمایا کہ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن گیا نا اس کو نقصان اس کو ہوگا، نقصان اس کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو نقصان نہیں ہوگا، سسٹم کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان شخصی پرسنل ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، ہے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میں داروغہ نہیں ہوں، حفاظت کرنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا، کہ تم کو پکڑ کر پہرے دار کی طرح تمہارا حفاظت کرتا رہو، کفر کی طرف نہ جاؤ، جہالت کی طرف نہ جاؤ، نہیں، بس بصیرت کا سامان سمجھائیں گے، ہم تم کو حقیقتیں بتائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر، پھیر پھیر کر، تکرار کے ساتھ سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اتنا کہ وہ یہ کہہ پڑے کہ درستہ، آپ نے درس دے دیا، ہو گیا نا، ختم قصہ۔ درسہ کے معنی ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا جامع لفظ ہے، اور عربی الفاظ کی جو جڑ ہوتی ہے نا، جو طے ہوتی ہے، دوسری زبانوں میں وہ نہیں ہے مسئلہ۔ درسہ کے معنی اگر آپ کوئی اچھی اسٹینڈرڈ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، معمولی قسم کی نہیں، سطحی نہیں، جو ریسرچ اسکالرز کی ڈکشنری ہوتی ہے، جیسے عربک ٹو عربک ہے لسان العرب، یا عربک سے انگلش کی ہے عربک لیکسیکوگرافی، اس میں آپ دیکھیں گے تو دراسہ کے معنی ہوں گے کہ کسی کو اتنا گھس دیا جائے، اتنا گھسا جائے کہ وہ چیز پھر کمزور پڑ جائے، وہ چیز پھر بوسیدہ ہو جائے۔ لہذا جو گھر گرنے لگتا ہے، منہدم ہونے لگتا ہے، کمزور بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کو الدارس کہتے ہیں عربی میں۔ لہذا دراسہ کے معنی ہوتے ہیں، قراءہ معنی تو ٹو ریڈ، ریڈنگ کرنا، لیکن دراسہ کے معنی ہوتے بار بار پڑھنا، خوب پڑھنا، سمجھنے تک پڑھنا، انگلی پھیر پھیر کے پڑھنا کہ کاغذ اور صفحہ بوسیدہ ہوتا ہے۔ اور آپ بہت سے کلام پاک کو دیکھتے ہیں نا، بکثرت تلاوت کی وجہ سے ان کے اوراق پھٹنے لگتے، بوسیدہ ہو جاتے، کیوں؟ بہت پڑھا گیا، درس ہوا اس کا۔ یہاں سے درس کا سلسلہ چلا اور پھر پڑھنے لکھنے کے لیے درس کرنے لگے، تو ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی جو آیتوں کو جو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بار بار بیان کر رہا ہے، لیقولوا، تو یہ کہہ پڑتے ہیں درستہ، بار بار بول رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، قصہ ختم کریے نہیں۔
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم بیان کر کر رہیں گے ان کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کے اندر طلب علم ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بار بار بیان کریں گے۔ اور جو ایک انسان جب وہ ایک شفیق استاذ بنتا ہے تو جب تک کہ آخری طالب علم نہیں سمجھ لیتا ہے وہ اعادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اعادہ کرتے تھے۔ احادیث صحیحہ میں آیا کہ بات سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دہراتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شفیق انسان یہ چاہتا ہے کہ اتنا دوہرا دیا جائے کہ یہ بات سمجھ لے، تو لازمی بات ہے رب تو رب ہے، وہ تو رحمان ہے، اسی لیے فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہم برابر بیان کریں گے، چاہے کسی کو اکتاہٹ ہو نہ ہو۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اور اے نبی آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی جانب بذریعہ وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن پاک کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وعارض عن المشرکین، اور اس ساری نصیحتوں، سامان بصیرت اور اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کے تذکرے کے باوجود شرک میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو عارض عن المشرکین، منہ پھیر لیجئے، پہلو تہی کیجئے، ان سے اوائڈ کیجئے۔ یہ نہیں ہوگا کہ انہی کے ساتھ جئیں گے انہی کے ساتھ مریں گے، نہیں، ایک مرحلے میں آ کر دوری اختیار کی جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے تو روئے زمین پہ کوئی شرک نہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دے جیسے بیل ہے، جیسے بکری ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، بلکہ اپنی غذا میں کوئی چیز شریک نہیں کرتے، گھاس کھاتے زندگی بسر کرتے ہیں، تو انسانوں کو بھی انہی حیوانات کی طرح وہ بنا دیتا۔ لیکن وما جعلناک علیہم حفیظا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، سمجھ دی، فہم دیا، بھیجا ایسا ہے جو نتائج تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اے نبی آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کو ہم نے ان کا داروغہ نہیں بنایا کہ حفاظت کرنا، پکڑنا اور گلا پکڑ پکڑ کر اسلام میں لا کر کمرے پہ تالا لگا کر بیٹھے رہنا، نہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہے۔ وکیل کا لفظ بھی گزرا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر فرمایا آپ ان کے وکیل نہیں، آپ کام بنانے والے نہیں، آپ ہدایت دینے والے نہیں، آپ کا کام یہ ہے بشیر و نذیرہ، آپ اچھے انداز میں سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، گناہ سے بچانے کے لیے آپ ان کو سمجھائیں گے، فرمائش کریں گے، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کر اسلام میں داخل کر دیں اور نیکیوں پر چلا دیں۔ یہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہاں جب ہم سمجھائیں گے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شرک کے خلاف محاذرائی ہوئی تو اس کے لیے ایک طریقہ کار بھی بتا دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس بات کی تم کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ سے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکار رہے ہیں ان کو گالی گلوچ کرو، نہیں، تم کو اجازت نہیں۔ کیوں فرمایا؟ اس کی حکمت یہ ہے، اگر تم ان جھوٹے خداؤں کو غلط سبا کے معنی ہوتے ہیں غلط الفاظ استعمال کرنا، جس کا صحیح ترجمہ ہے گالی گلوچ کرنا۔ فرمایا دیکھو تم کو جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ ریئیکشن میں آ کر فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی علم کے، نعوذ باللہ، ویسے ہی الفاظ اللہ کی شان میں استعمال کر بیٹھیں گے وہ۔ لہذا یہ گالی گلوچ کا کلچر نہیں، جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نظام شرک کو بودا قرار دیا گیا، نہیں چلنے والا، یہ گاڑی فیل ہے، فلاپ ہے، یہ آخرت کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ایک ایک کا نام لے کے غلط سلط نہیں کہا گیا۔ اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے نتیجے میں اس امت نے بہت سی قربانیاں دی۔ جب کبھی کوئی اللہ کی شان میں گستاخیاں کیا ہو، جب کبھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، جب کبھی کوئی قرآن پاک کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، اس امت کے سینے چھنی ہو گئے، لیکن ان کے خداؤں کے سلسلے میں گالی نہیں دی پلٹ کے، کبھی بھی نہیں دی۔ الحمدللہ بائبل جلائی مسلمانوں نے، کبھی جلائی، کبھی گیتا کے بارے میں کہا
तुम्हारी तारीख तो ऐसी है, तुम्हारी तारीख तो ऐसी है, उसको बयान कर दिया जाए तो तुम अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकोगे। तुम उठा के देखो अपनी देवी देवताओं की तारीख, कौन कैसे पैदा हुआ, किसने किससे जिना किया, कौन क्या क्या हुआ, कैसे बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है, लेकिन नहीं बोलता मुसलमान। हालांकि किताबें हैं ऐसी लाइब्रेरियों में जिसमें सारी हकीकतें बयान कर दी गई, लेकिन मुसलमान नहीं बोलता है। तुम बोलते हो, तुम बदतमीज हो, तुम बदतमीज हो, हमारे अंदर इंसानियत नहीं, हम बदतमीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है इस उम्मत के अंदर कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने झूठे खुदाओं को गाली दी हो। कभी एक आंख हुआ होगा तो वो आप देखिए पढ़ा लिखा नहीं होगा जिसने किया होगा, वो तालीम याफ्ता नहीं होगा, बल्कि दीनदार भी नहीं होगा। जो तालीम याफ्ता दीनदार होता है 99.9% कभी भी वो गंदे अल्फाज किसी भी मजहबी खुदाओं के सिलसिले, जिनका तसव्वुर है खुदा का, उनके सिलसिले में, मुकद्दस शख्सियत के सिलसिले में कभी नहीं अल्फाज इस्तेमाल करता है। हाँ, अपना दुश्मन है, कोई लड़ाई हो रही किसी से, कोई साहब बड़े ओहदे पे बैठ गए हैं जालिमाना तौर पर, उनके लिए कुछ बोल दे, वो भी गाली गलौज नहीं करेंगे। फरमाया देखो तुमको इस बात की इजाजत नहीं कि ये कह सकते हो शिर्क में नफा नहीं, ये कह सकते हो शिर्क बोला है, ये कह सकते हो शिर्क शैतान की साजिश है, ये कह सकते हो ये खुदा नहीं है, तुम ये कह सकते हो कि इनके अंदर कुछ करने की सलाहियत नहीं, ये नफा नहीं दे सकते, ये जरूर नहीं पहुंचा, गाली नहीं दे सकते, गंदे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये जैसे गंदे अल्फाज ये बैठ के इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अर्ज किया ना कि अगर इजाजत होती इस उम्मत को जवाब देने की और ये उम्मत जवाब देती तो तुम अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, अपनी धोती में अपना मुंह छुपा के निकल गए होते। लेकिन ये अल्लाह ताला ने हमको ताकीद फरमा दी। अल्लाह ताला का कलाम सर आँखों पर, इंशाअल्लाह मरेंगे लेकिन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। फरमाया कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, कभी भी झगड़े हों, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क में पानी का मसला था, खवातीन लाइन से लगी हुई पानी ले रही थी किसी देहात में पंजाब के, किसी कुएं से, किसी बोरवेल से, उसमें एक ईसाई खातून भी थी। आपस में लड़ाई, खवातीन पानी लेती है तो लड़ती जरूर है, तो आपस में कुछ लड़ाई हो गई तो किसी मुस्लिम खातून ने उस ईसाई खातून को कुछ कह दिया। उसने जवाब में सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी। गाली तो सामने वाली को देती, उसी पे मसला हुआ था और उसने अदालत में एतराफ किया था और उसको अदालत ने मौत का फैसला सुनाया था गुस्ताखी रसूल के मामले में, लेकिन उसको रातों रात हमारी पड़ोसी हुकूमत ने अमेरिका भगा दिया ताकि तरक्की हो जाए, ताकि उसको ज्यादा खुशहाली मिल जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मिजाज हमारा नहीं, मार मार के कूद डालिए आप, नौजुबिल्लाह। खैर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भी रसूल हैं, तो क्या मजाल के हम एक लफ्ज गंदा इस्तेमाल करते कुछ बोल दे। तो इरशाद फरमाया देखो कि कभी भी इन झूठे खुदाओं को जिसको खुदा समझ के अल्लाह से हट के पुकार रहे हैं, उनको तुम बुरा भला गलत अल्फाज में याद न करो। फयसुब्बुल्लाह, कि ये नादान अल्लाह को भी गाली बकने लगेंगे, आदबम बिगैर इल्म, दुश्मनी में बगैर किसी इल्म के। कज़ालिक ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, यही मसला हमने नेचर ऐसा पैदा किया कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता है। कि साहब के वालिद है कितने ही बुरे रहे हो, शराब पीते रहे हो, लेकिन मरने के बाद आप तज़किरा कीजिए, वो पसंद नहीं करेगा। क्यों? लॉयल्टी होती है, ताल्लुकात होते हैं, इजाजत भी नहीं है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि हजरत इकरमा तौबा कर इस्लाम कबूल करके आपके दरबार में आ रहे हैं। इत्तला मिली, हजरत इकरमा तशरीफ ला रहे हैं। और इकरमा के वालिद कौन? तो हुजूर ने क्या फरमाया मजलिस में? फरमाया तुम में से किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि अबू जहल का बुरा तस्करा करो। उनका बुरा तस्करा करने से मय्यत को तकलीफ नहीं होगी, जिंदा को तकलीफ होगी। लिहाजा नहीं, टॉपिक नहीं छेड़ना। अबू जहल के बेटे तुम जो सताते थे अल्लाह के रसूल को नहीं कहा, तुम में से किसी को इजाजत नहीं। क्यों?
लॉयल्टी होती है, ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक की वजह से इंसान को तकलीफ होती है। इरशाद फरमाया ये नेचर तो हमने बनाया ना, कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्ली उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, लौट कर सबको अल्लाह के पास जाना है। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून, और अल्लाह ताला इत्तला देगा जो कुछ इंसान इस दुनिया में कर कर आया, पूरा नाम अमल उसके सुपुर्द किया जाएगा, वो खुद देख लेगा। वअक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, बड़ी पक्की कसम खाते हैं। वअक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, बड़ी पक्की बहुत मोटी मोटी कसम खाते हैं। लइन जाअतहुम आयतुन, कि जरा आप मोजज़ा दिखाइए, लयुमिनुन बिहा, तो हम जरूर ईमान कबूल कर लेंगे। कोई मोजज़ा आप दिखाइए। फरमाया कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, मोजज़े तो अल्लाह के हक में है, मेरे हक में नहीं है। वमा युशइरुकुम, लेकिन ऐ मुसलमानों ये समझ लो, अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, ये मोजज़े आ जाएंगे तब भी ईमान कबूल नहीं करेंगे। लिख के रख लो। क्यों? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मोजज़ात देखना हो तो अपने धड़कते हुए दिल को देखो, मोजज़ात देखना हो तो जो अनफुस की अलामतें हैं उन पे गौर करो, जो आफाक की निशानियां उन पे गौर करो, फलों पर गौर करो, ग़िज़ा पे गौर करो, सूरज और चांद पर गौर करो, सुबह शाम के निज़ाम पर गौर करो, वो बेजान से जानदार को कैसे नमूदार करता है, जानदार से बेजान को कैसे नमूदार करता है, इसी चीज पे गौर करो। सभी तो अल्लाह की निशानियां बिखरी हुई है। जो इन निशानियों से ईमान नहीं लाया तो कोई मौजज़ा दिखा देने के बाद ईमान थोड़ी कबूल करेगा। वो कहेगा ये तो जादूगरी है, जादू कर रहे हैं। नहीं कहा फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी को अजदहे में तब्दील होते हुए देखकर तौबा कर कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुरीद हुआ? नहीं, उन्होंने कहा बुलाओ जादूगरों को, ये बहुत बड़े जादूगर है। जादूगर आए, शिकस्त हो गई, जादूगरों ने इस्लाम कबूल किया, फिरौन ने इस्लाम नहीं कबूल किया, नहीं बात मानी। कहा अरे तुम बड़े हैं इनके, तुम इनके एजेंट है, तुम्हारी बात सुन के ये लोग तुम्हारे शागिर्द हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, ड्रामा। लिहाजा फरमाया देखो ईमान कबूल करना ये इंसान की फितरत में है, मिजाज में है, समझदार है अगर और मुखलिस है और उसके दिमाग की नालियां सड़ी हुई नहीं है तो ईमान कबूल करेगा। पहली जो निशानियां उस पर, और अगर जिद पर आ चुका है, धर्मे पे आ चुका है तो ईमान नहीं कबूल करेगा। बड़े से बड़ा मौजूदा देख कर भी ईमान कबूल नहीं करेगा। जब इन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि ये जो कोहे सफा है, सफा की पहाड़ी अब तो छोटी हो गई, घिस के थोड़ा काटवाट भी दिया, बदनुमाया पहाड़ी थी और हरम के शहर में वही नजर आती थी। तो कहा इन मुशरिकीन मक्का ने कि आप इसको अगर सोने की कर दे, काली पहाड़ी चमकदार सोने की बन जाए तो हम आपके रसूल को मान लें। हजरत जिब्राइल हाजिर हुए, तशरीफ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आप हुक्म दे तो देखते देखते ये सोने में तब्दील हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जितने ईमान कबूल नहीं करेंगे वो अजाब के शिकार हो जाएंगे, मार डाला जाएगा उनको, खत्म किस्सा। और अगर आप फरमाए तो ये अला हाली ही बरकरार रहेगी और तौबा करने वालों को तौबा की मोहलत मिलेगी। आप दोनों में से क्या कबूल करना चाहते हो? हुजूर ने कहा तौबा की मोहलत। मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए इंसान, मैं नहीं चाहता इंसान बर्बाद हो जाए, मैं नहीं चाहता कि लोगों को मोहलत न मिले, अज़ाब के शिकार हो जाए। सूरतुल माइदा में ये गुजर चुका है ना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि देखो आसमान से खाने का खान नाजिल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो ईमान नहीं कबूल करेगा तो मैं उसको वैसे तबाह कर दूंगा कि तारीख में किसी को ऐसे तबाह नहीं किया। मुतालबा करो और मुतालबा करने के बाद ऐसे मौजूज़ात आ जाए जहाँ अकल आजिज हो जाए, फिर उसका इनकार, ये तो काबिल कबूल नहीं है ना, ये काबिल कबूल नहीं। लिहाजा फरमाया कि देखो ऐसे मुतालबे न करो, गौर करो, फिक्र करो। जहां तक मौजज़े दलील नबूवत के लिए है वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला जाहिर करेगा, वो अल्लाह की मर्जी से, तुम्हारे डिमांड पर नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश पर नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश पर आएंगे तो फिर तुम्हारी ये आखिरी मोहलत होगी। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अब्सारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रा, फेर देते हैं उनके दिलों को और उनकी निगाहों को जब ये पहली मर्तबा ही ईमान कबूल नहीं करते। पहली मर्तबा
جب اسلام پیش کیا جا رہا ہے، دین پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دل میں چوٹ بٹھا کر سرداری کے غرور میں، دولت مندی کے غرور میں اور خاندان کے پندار کے غرور میں جب یہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ ضد جب جڑ پکڑ لے گی نا، تو پھر یہ تمہارے اندر ایمان کو داخل نہیں ہونے دے گی۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی نافرمانی میں کہ اندھوں کی طرح وہ ٹھوکر کھاتے رہیں، یعمہون، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہ جائیں، ایسی نافرمانی کے ماحول میں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، دیکھو ایک ایک معجزے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ معجزہ اگر مل بھی جائے تو ان کا ریئیکشن کیا رہے گا، یہ کیسے انکار کریں گے۔ آگے کے رکوع میں انشاءاللہ وہ پوری تفسیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔